پہلے کوئکلی اگر مجھے بتا دیں یوم تکبیر کی چھٹی کسی کو یاد ہے کبھی ملی ہو؟ مجھے تو نہیں یاد. میں خیال راجہ صاحب آپ کو یاد ہے, میں ان سے شروع کرتا ہوں, ان کی حکومت نے دی ہے 26 سال بعد آپ کو یاد آیا کہ یوم تکبیر اتنا اہم دن ہے, اتنا بڑا دن ہے, اس کی چھٹی ہونی چاہیے. ارے 26 سال کدھر سوتے رہے. دیکھیں جی, اگر دے دی ہے تو ایک اچھی بات ہے. پاکستان کا یوم دفاع کے طور پہ اگر اس دن کو منایا جائے گا, اور یوم دفاع نہیں, وہ پہلے منا لیتے ہیں, ہم یوم دفاع نہیں ہے, یوم تکبیر ہے. یوم تکبیر بھی ہمارے دفاع سے منسلک ہے, اور اس دن پاکستان کا جو ایک ہم ایٹمی قوت بنے تھے اور ہمارا ایک پاکستان کا دفاعی نظام مضبوط ہوا تھا, تو اگر اس کو ہم چیرش کر رہے ہیں اور آج پاکستان جو ایٹمی قوتوں کی فہرست میں شامل ہے, تو اس میں کیا ہی حرج ہے کہ اگلے سال بھی منائیں گے. آپ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ اگلے سال بھی یہ دن منایا جائے گا اور چھٹی ہوگی اس کی سرکاری. یہ نہ ہو کہ اگلے سال بھول جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ جی ہر دفعہ منائیں گے, اور ہر دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی بڑے دن منائے جا رہے ہیں آج کل, جو مجھے لگتا ہے کہ کچھ حالات بدل گئے تو دن نہیں منائے جائیں گے پاکستان میں. مطلب یہ منائیے گا اگلے سال بھی. یہ نہ پچھلے سال منایا, نہ اس سے پچھلے سال منایا, دونوں حکومتیں آپ کی تھیں, 13 سے 18 نہیں منایا. پتہ نہیں آج اس دفعہ آپ کو 24, 25, 26 سال بعد کیا ہوا. ضروری منائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل پاکستان کے دفاعی نظام کو اگر کوئی بھی یوم تکبیر یا اس طرح کا دن جب بھی مضبوط کرے گا تو اس کو ضرور منایا جائے گا, اور پاکستان کی قوم کے لیے وہ انتہائی اہم دن ہوگا, اور ہے بھی. یہ بڑا اہم دن ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, 26 سال بعد پتہ چلا ہمیں کہ اتنا اہم دن تھا کہ اس کی چھٹی ہونی چاہیے تھی. You want to add something to this, مصطفیٰ؟ چھٹی why is it? کوئی سمجھ آتی ہے کہ کیوں ہوئی ہے؟ جس طرح آپ ابتدائیے میں کہہ رہے تھے کہ آج کل کا جو سیاسی ماحول ہے اس میں, اور اگر اس میں 26 سال میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی, تو اس کا مطلب تو یہ کہ کل کوئی اہم کیسز لگے ہوئے تھے, پھر ہم قیاس ہی کر سکتے ہیں. اور ان کیسز میں جان بچانے کے لیے کہ چلیں کوئی تھوڑا بہت ٹائم ہم بائی کر لیں, کوئی اگر بیک ڈور نیگوسیشنز چل رہی ہیں تو ان کے اندر کوئی اور فائر ورکس نہ ہو جائیں, تو شاید اس لیے کی ہو. لیکن بنیادی طور پر اس طرح چھٹیاں کرنا, چھٹیاں دینا, ملک جس جگہ پہ پہنچا ہوا ہے, اس ملک کو سیریس ریفارمز کی بھی ضرورت ہے. سیٹرڈے سنڈے کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ چھٹیاں دینے لگے ہیں. الگ بحث ہے. لوگوں کو فرانس چھٹی ملنی چاہیے. فرانس فار ایگزامپل دنیا میں سب سے زیادہ کم ورکنگ آورز ان کے, لیکن اس کے باوجود ان کی پروڈکٹیوٹی دیکھیں. آپ ہمارے ہاں یہ رویہ دیکھیں گے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی کہ ہفتے کے اندر 6 دن بھی کام کرنا پڑے تو کام کریں گے, لیکن پروڈکٹیوٹی آگے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو I agree کہ اور ساتھ میں لوگ فریش ہو کے آتے ہیں. اگر آپ ان کو چھٹیاں دیں جب بہتر طریقے سے کام ہو سکتا ہے. اگر آپ نے ایڈ کرنا تو ایڈ کر لیں, ورنہ میں آرڈیننسز پہ آنا چاہتا ہوں. ون لائنر دیکھیں, ہمیں اپنا دفاع ہماری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. باقی رہے گی چھٹیوں کی بات, وہ تو کیونکہ کم دھندا نہ بالکل ہے کوئی نہیں, نکمے لوگ نے چھٹیاں دیتی جاؤ. جنہیں یوم تکبیر منانا ہے وہ کم کر کے بھی منا سکتا ہے نا جی. وہ اس واسطے یہ تو بس ایسے ہی ہے, بس ٹھیک ہے, موج لگی. نیا آرڈیننس آ کے آپ کو پتا نہیں؟ مجھے نہیں. 2 آرڈیننس ہیں جی تواڈے خلاف نہیں, مطلب ریٹائرڈ جج کو ٹریبونل میں لگایا جا سکتا ہے. یہ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ آرڈیننسز آئے. آپ کو یاد ہوگا ہائی کورٹ نام دے چکی ہے, ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں آپ ہی کی موجودگی میں, جی نام بھیج چکے ہیں اور الیکشن کمیشن کو نوٹیفائی نہیں کر رہی. تو کیا وہ جو کام کرنا ہے سیٹنگ شوٹنگ وہ اب اس طرح ہوگی؟ کاشف بھائی بات یہ ہے کہ جو گفتگو ہم پچھلے کئی مہینے سے کر رہے ہیں, کس طریقے سے ہمارا مینڈیٹ سٹیل کیا گیا اور کس طریقے سے اس کے بعد بھی الیکشن کمیشن مختلف جگہوں پہ چیزوں کو منور کر رہا ہے, صرف ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ اسمبلی سے باہر رکھنے کے لیے. دیکھیں جہاں پہ ججوں نے سنا ہے وہاں پہ ہماری سیٹیں واپس ہوئی ہیں, 4 کے برابر سیٹیں ہماری واپس ہوئی ہیں, ریکاؤنٹنگ سٹے کیے ہے. اور پھر یہ تو کبھی نظیر ملتی نہیں ہے کہ ہائی کورٹ نام دے دے اور الیکشن کمیشن اس کے بعد بیٹھ جائے اور یہ کہے جی تسی نہ دے چھڑو تو اسی دے وچوں پھر کریں گے. تو یہ ایسی نہیں, پہلے انہوں نے کہا کہ جی ہم چوز کریں گے, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہم نہیں لینے. پھر اب گورنمنٹ ان کی ہیلپ کو آ جاتی ہے اور جو ہے وہ آرڈیننس آ جاتا ہے, تو پھر اس سے ہم تو جو کہہ رہے تھے کہ ملی بھگت ہے اس سرکار کی اور الیکشن کمیشن کی, پھر یہ جڑا ایکشن ہے اس تو ثابت ہو گیا جو اسی کہہ رہے ٹھیک کہہ رہے سن. ٹھیک ہو گیا. رانا صاحب یہ آرڈیننس جاری کیے گئے ہیں قائم مقام صدر صاحب کی جانب سے, کیا مقصد ہے ریٹائرڈ ججز کو لگانے کا سڈنلی, جبکہ اپریل سے یا مئی سے میرا خیال ہے نام بھیجے گئے ہیں ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے, اور ان کو نوٹیفائی نہیں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے آرڈیننس کے ذریعے اگر ہم بات کریں ماضی میں, تو پاکستان میں مختلف حکومتوں نے کچھ 14,000 کے قریب آرڈیننس جو ہیں وہ نکالے ہوں گے. شاید میں اس پہ اوپر نیچے کچھ ہو. کافی آرڈیننسز جو ہیں ایک دن میں 8 آرڈیننسز جو ہیں
وہ بھی نکالے گئے ہیں پچھلے حکومت کے دور کے بیچ میں، اور بڑے عجیب و غریب آرڈیننسز بھی نکلے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ آرڈیننس، دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر الیکشن ٹرائیبیونلز جو ہیں وہ اس کے بیچ میں ریٹائرڈ ججز اگر آ کے کام کریں تو اس میں الیکشن کمیشن جو ہے اگر وہ مناسب سمجھتا ہے اور وہ اس پہ ایگری کرے گا تو بالکل ججز آ سکتے ہیں. کئی جگہوں پہ ججز جو ہیں ہائی کورٹ کے، ان کے پاس آلریڈی پہلے ہی اپنا اتنا کام ہوتا ہے کہ ان کی جو لسٹ ہیں، جو کاز لسٹ ہائی ہیں، کورٹ وہ کے چیف جسٹس نام بھیج چکے ہیں، پتا ہوگا کہ کس کے پاس کتنا نام ہے، سن لیں گے کیسز. سر اس میں ایڈ کر دوں آپ کو، اس الیکشن سے 3 مہینے میں یہ کیسز ختم کرنے ہوتے ہیں. لاء کے بیچ میں لکھا ہوا ہے 90 days. اور کیونکہ ریٹائرڈ ججز نے 3 مہینے کے ٹریبونل کو پورے 2-3 سال چلایا، اس کے تناظر میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ریٹائرڈ ججز نے پلے کوئی نہیں، نہ سندا کوئی نہیں ہے، اگلی باری ٹریبونل اگر آپ بنائیں گے تو ہم اس میں ہائی کورٹ کے سرونگ ججز ڈالیں گے، اور یہ خود تھے اس میں شامل یہ کرنے والے. اب چینج آف ہارٹ اینڈ چینج آف تھاٹس وائی، جو پچھلے جہاں ایک سیشن جج ریٹائر لگایا کرتے تھے، اس کو جب نتیجہ نہیں آیا تو اس کے بعد انہوں نے خود چینج کیا تھا، اور قانون بنایا تھا کہ خود چینج کیا، ہائی کورٹ کا جج ہوگا، انہوں نے چینج کیا تھا، سرونگ جج انہوں نے کیا. نہیں پتا سی حالات ہی ہو جائیں گے. آپ ہی کمال کرتے ہیں سر. وہ کمال وہ کہتے ہیں جو کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے ہیں. کیوں کھوکر صاحب کو مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائم سوچا ہوگا کہ یار پوزیشن چنگی ہوئے گی، پتہ لگا پوزیشن اتنی چنگی نہیں ہے، تو پھر آزمودہ فارمولہ. کاشف بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس وقت اپوزیشن میں ہوتے ہیں ہماری گفتگو اور اس کے گفتگو کے ذریعے ہم جو معیار اپنی کا اظہار کرتے ہیں وہ بالکل مختلف ہوتا ہے، اور جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر حکومت میں آنے کے بعد ہمارا رویہ بالکل ہی بدل جاتا ہے. ابھی آپ نے 2 آرڈیننسز کا ذکر کیا، ایک آرڈیننس احتساب کا، اور دکھ ہوا یہ سن کر کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو خود نیب کے قیدی رہے ہیں اور انہوں نے جیل سے اپنی دوران حراست انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی، چاہے یوسف سے صدا غالباً اس کا نام تھا، تو وہ تو اس کٹھن مرحلے سے گزرے ہیں. وہ نیب کو جتنا بہتر طریقے سے جانتے ہیں اتنا اور کوئی نہیں جانتا. یہ بھلے سپریم کورٹ کے جج صاحبان اپنی ججمنٹس کے اندر کہتے رہے کہ جی کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک ٹول ہے، یہ وہ کتابی باتیں ہوتی رہیں، جنہوں نے بھگتا ہوا ہے گیلانی صاحب تو اس میں شامل تھے. صحیح بات. اور اس کے بعد اس کے آرڈیننس کے اندر ترمیم کر کے اس کا ریمانڈ بڑھا کے 40 دن کرنا، یہ گیلانی صاحب کو خود پتا ہے. گیلانی صاحب اس دور سے بھی گزرے ہیں، میرے والد اور گیلانی صاحب یہ اکٹھے نیب کے قیدی رہے ہیں جہاں پر 90 روز کا ریمانڈ تھا. اور پھر ابھی جو پچھلی حکومت تھی اس کے اندر یہ بات طے کی گئی، جو نیب کے اندر ترامیم قوانین جو کی گئی کہ یار یہ ریمانڈ جو ہے اس ریمانڈ کو کم کیا جائے، یہ لمبا ریمانڈ جو ہے، اور خود ترمیم کی خود کیا اور آج پھر خود بڑھا دیا 14 تھے آئسن. ہاں 14 پر آ کر، کیونکہ اب 40 کر دیے. آپ کو جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے سر وہ بندے 14 دن کم ہوتے ہیں، نکل جاتے ہیں حضرت، 14 دن کم ہوتے ہیں، لوگ نکل جاتے ہیں، کچھ 40 دن تو رکھا جانتے ہی لاء منسٹر دی تقریراں کر لو اسے